بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہا کرو کہ ہم نے سن لیا، کہا کرو کہ ہم نے دیکھ لیا، واسمعوا، اور ہم نے سن لیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا. یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جب بات کرتے تو راعینا کہہ کر بات کیا کرتے تھے.
اور راعینا عین کے پاس یا لگا کر ذرا کھینچ کر معنی ہوتا ہے راعینا کا ہمارے چرواہے. اور وہ لوگ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے جب بات کرتے تو ان کا منشا کیا ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا. اور راعنا کا مطلب ہے، معنی ہے ہماری رعایت کیجئے. راعنا کا جو معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی کوئی مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر گفتگو کرتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمایا کیجئے. تو اصل معنی تو اس کا یہ ہے، اور یہ مفہوم بھی غلط نہیں ہے. آپ کسی سے کچھ کہیں کہ ہماری آپ رعایت کر لیجئے، تھوڑی بہت رعایت کیجئے، تو اس میں کوئی معنی میں خرابی نہیں ہے. لیکن جب مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی گفتگو کرتے تو یہودی لوگ ٹھٹا اور مذاق اڑاتے، اور ٹھٹا اور مذاق اڑانے کے بعد ان کا منشا پورا ہوتا. اور ان کا منشا یہ تھا کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ راعینا کا مطلب ہے چرواہے کہہ کر گویا کہ پکار رہے ہیں حضور کو، تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ چلو ہمارا منشا جو ہے پورا ہو رہا. جبکہ مسلمان جو حضور سے بات کرتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ حضور آپ ہماری رعایت کیا کیجئے، ہر چیز میں آپ ہماری رعایت کیجئے. تو منشا تو مسلمانوں کا یہ ہوتا، اور یہودی لوگ خوش ہوتے کہ چلو ہمارا منشا پورا ہو رہا، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو اپنے پیغمبر کو یہ لوگ چرواہے کہہ کر بلا رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے حضور سے اس قسم سے بات کرتے راعینا کا جملہ استعمال کر کے، اور کوئی اس میں مطلب بھی غلط نہیں تھا. لیکن یہودی لوگ اس سے خوش ہوتے تو اللہ رب العزت کو تو ہر چیز معلوم ہے کہ کون دل میں خوش ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تم گفتگو کرو، اس قسم کے جب الفاظ استعمال کرو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو یہ جملہ استعمال نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، کہ رسول اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نظر کرم سے دیکھیے، آپ بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں. تو انظرنا کہہ کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، حضور سے جب تم کہا کرو کچھ اس قسم کے جملے تو انظرنا کا جملہ استعمال کیا کرو، تاکہ یہ یہودی لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور کہا کرو کہ ہاں ہم نے سن لیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں جو ہے ان کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو شاید کہ کسی کو معلوم نہ ہو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. آج تم جتنی شرارتیں کرنا چاہو کر لو، لیکن بہت ان دردناک سزاؤں میں تم مبتلا کیے جاؤ. ان شرارتوں کی تمہیں بہت خطرناک سزا ملے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.
یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر ایسا جملہ یا ہر ایسی بات استعمال کرنا غلط ہے جس کا کوئی مطلب غلط نکلتا ہو۔ گفتگو اس طرح کی جائے کہ جس سے کوئی غلط مفہوم دوسرے لوگ نہ سمجھ جائیں۔ بالکل ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جس سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اگرچہ کہنے والا بہت اچھی نیت سے کہہ رہا ہے، لیکن سامنے والا ہو سکتا ہے اس جملے سے، اس سینٹنس سے کچھ الگ جو ہے مفہوم نکالے۔ تو بتایا گیا یہاں سے کہ ایسا جملہ استعمال کرو کہ کسی کو غلط مفہوم نکالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ یہ کافر لوگ چاہے اہل کتاب میں سے ہو چاہے مشرکین میں سے ہو، یہ کبھی نہیں چاہتے۔ ما يود الذين كفروا، یہ کافر لوگ چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے اہل مشرک ہو، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، کبھی یہ چاہیں گی ہی نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، کوئی رحمت نازل ہو، کبھی نہیں چاہیں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ کہ اللہ کا مخصوص فرمانا ہوتا ہے، وہ جس کے لیے چاہے، جس بندے کے لیے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت فضل عظیم کے مالک ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی لوگ شرارت کرتے تھے اور چاہتے ہی نہ تھے کہ کسی طرح اس رسول کی بات چلے اور یہ رسول مقبول ہو آگے چل کر، اس لیے شرارت کرتے تھے، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے یہ لوگ کیا شرارت کرتے تھے وہ بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کی شرارت یہ ہوتی تھی کہ ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی اللہ کی رحمت نازل ہی نہ ہو۔ اگرچہ یہ لوگ بظاہر کہتے مسلمانوں سے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو یعنی یہود و نصارہ ہو، چاہے مشرکین ہو، کافر ہو، مسلمانوں سے خیر خواہی جتانے کے لیے کیا کہتے کہ مسلمانوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، بظاہر زبان سے، لیکن دل میں یہ ہوتا کہ ان پر کوئی اللہ کی رحمت نازل ہی نہ ہو، اور منشا اور ارادہ اور اپنے دل میں کیا رکھتے تھے کہ اسلام ہمارے مذہب سے اچھا نہیں ہے، اسلام مذہب اسلام یہ ہمارے مذہب سے اچھا نہیں ہے، اسی لیے لوگ دل میں یہ چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی اللہ کی رحمت نازل ہی نہ ہو۔ اسی کو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اہل کتاب ہو یا اہل مشرک ہو، یہ چاہیں گے نہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی کوئی خیر نازل ہو، کبھی چاہیں گے نہیں۔ یہ مسلمانوں تم بھی سمجھ لو، کبھی یہ چاہیں گے نہیں کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی اللہ رب العزت کرے، اس لیے کہ ان کو بغض ہے مسلمانوں سے، حسد ہے، کپٹ ہے، جلن ہے مسلمانوں سے، اور وہ جلن ہونے کا جلن ان کے اندر پیدا کیوں ہوا؟ حضرات مفسر نظام فرماتے جلن ان کے اندر اس لیے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کے سلسلے میں پیدا نہیں ہوئے، ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، مبعوث جو ہوئے ہیں بنی اسماعیل میں ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اندر حسد اور کپٹ ہے۔ تو یہاں سے ان کو جلن ہوا کہ اللہ نے کیوں اس نبی کو
یہ آخری رسول کو ہمارے خاندان میں، ہماری نسل میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو جب اللہ رب العزت نے ان کے نسل میں، ان کے سلسلے نسل میں نہیں پیدا کیا تو ان کو یہاں سے جلن ہوا، اور ان کو یہ معلوم نہیں واللہ یختص برحمتی من یشاء کہ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لے، جس کو چاہے منتخب فرما لے، جس خاندان، جس قبیلے میں، جس نسل میں چاہے اللہ رب العزت منتخب کر لے۔ یہ اللہ کو زیبا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں، جلن کرتے ہیں اس سے۔ تو جلن کرنے والے جلن کرتے کرتے مر جائیں گے، لیکن اللہ کا کیا کچھ بگاڑیں گے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اسی کو فرمایا اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں، فضل عظیم کے مالک ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ما ننسخ من آیۃ، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں کبھی، یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں، بخیر منہا، یا اس آیت سے، یا اسی مثل کے آیت، یا اسی آیت کے مثل لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کبھی کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، یا اسی کے مثل کوئی آیت یا حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک اعتراض پر جواب دیا، اور اس وقت یہ آیت اللہ نے نازل کی۔ یہودیوں نے اور عام کافرین نے یہ اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ اللہ رب العزت کبھی کچھ حکم لے کر آتے ہیں، کبھی کچھ حکم لے کر آتے ہیں، کبھی یہ حکم ہوتا ہے اور کبھی یہ حکم بدل کر دوسرا حکم اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی، اللہ رب العزت ہیں تو اللہ رب العزت اپنے حکم کو کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ جب ایک حکم نازل کر دیے پھر دوسرا حکم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی حکم کو بدلتے ہوئے اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو معلوم یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں کہ آگے کیا ہوگا، پہلے جو چاہا حکم دے دیا، آگے کی حالات معلوم نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ یہودی لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے، عام کافرین بھی یہ اعتراض کرتے اللہ رب العزت، کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں کہ کبھی ایک حکم لے کر آتے ہیں، کبھی دوسرا حکم لے آتے ہیں، پہلے حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آتے ہیں۔ جیسے پہلے قبل اول پہلے جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ مسجد اقصی قبل اول ہے، پھر اس کے بعد مسجد اقصی کے بعد قبلہ جو بنا مسلمانوں کا وہ کون سا بنا؟ کعبۃ اللہ شریف۔ تو یہ کیا بات ہے کہ پہلے کچھ حکم پھر کبھی کچھ حکم؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کو جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو، ہم جب چاہتے ہیں کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو کسی حکم کو بھلا دیتے ہیں یا آیت ہی بھلا دیتے ہیں، یا پھر چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی حکم لے آتے ہیں یا اسی کے مثل حکم لے آتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا کرنا ہوتا ہے اس طرح، یہ اللہ کے حکم، کسی حکم کو منسوخ کرنے کے اندر بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں۔ یہ عام آدمیوں کے
حکموں پر فٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ادارے ایسے ہیں، بہت ساری حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکومت نے جاری کی، اب جاری کرنے کا مطلب ایک حکومت نے ایک حکم جاری کی، اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو جاری کیے یہ حکم کسی غلط فہمی کے وجہ سے ایک حکم انہوں نے جاری کر دی، غلط فہمی تھی، غلط فہمی کی وجہ سے وہ حکم جاری ہو گیا، یعنی سمجھ کی کوئی غلطی ہوئی، حکومت نے کوئی ایک حکم جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ حکومت کو یہ معلوم ہے کہ ابھی جو میں یہ حکم دے رہا ہوں بعد میں حالات ایسے آئیں گے، آتے ہی حالات دوسرے قسم کے، یہ حکم میں بدل دوں گا۔ حکومت میں ایسے ہوتا، تو ان کو معلوم ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس حالات کے مطابق میں یہ حکم جاری کر رہا ہوں، دوسرے جب حالات آئیں گے تو میں دوسرا حکم جاری کر دوں گا، معلوم ہے حکومت کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ ایسے حالات بھی آئیں گے، لیکن اس نے حکم جاری کر دیا۔ تو حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ حکومت کی دو صورتوں پر تو اللہ کے حکم اس طرح جاری نہیں ہوتے۔ یہ جو تیسری صورت ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ ابھی یہ حالات ہیں اور آنے والے حالات دوسرے قسم کے ہوں گے، اس وقت حکم بدل دیا جائے گا، تو یہ تیسری جو ہے حکم جاری کرنا، بعض مرتبہ اللہ رب العزت اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہے، ہر وقت کے حالات اللہ رب العزت کو معلوم ہے، تو اللہ رب العزت جب کسی حکم کو پہلے جاری کرتے ہیں، حکم کو نافذ کرتے ہیں، تو اللہ کو حالات معلوم ہے کہ ابھی یہی حالات ہے، اسی کے مناسب جو ہے حکم دیا جائے گا۔ جیسے کہ بے شمار ایسے حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوئے کہ جو شروع میں مسلمانوں پر حالات تھے، اسی حالات کے اعتبار سے اللہ نے کوئی حکم نافذ کیا۔ پھر جب حالات بدلے تو اللہ رب العزت نے بھی مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر حکم میں تبدیلی کی۔ تو یہاں پر جو تبدیلی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کیونکہ حکیم ہے اور حکمت اللہ رب العزت کے حکم میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ہر حکم میں اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ لیکن تمہارا یہ اعتراض کرنا بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر حالات ان کے سامنے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دیا کہ ہم جب چاہتے ہیں کسی حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا پھر کسی آیت کو بھلا ہی دیتے ہیں، کسی آیت کے اندر جو حکم ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، یا پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا اسی کے مثل لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کو زیبا ہے اور اللہ کے لیے یہ بجا ہے، لیکن تمہارا یہ اعتراض کرنا سراسر غلط ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا حکم جو ہے منسوخ ہے، لیکن ایک فرقہ ہے، فرقہ معتزلہ، وہ تو اللہ کے کسی حکم کے منسوخ ہونے کا بالکل مطلقاً انکار کر دیتے کہ ایسا ہے ہی نہیں، بالکل مطلقاً انکار ہی کر دیتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ ہے ہی نہیں، کوئی حکم قرآن کریم کے اندر منسوخ ہے ہی نہیں، جبکہ ایسا ہے۔ سارے جمہور علماء امت کا یہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل اب نہیں ہے، دوسرا عمل اللہ نے جاری کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے
کچھ آیتوں کی تخصیص کی کہ یہ آیتیں قرآن کریم کے اندر منسوخ ہے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا۔ بعض نے 500 تک بتایا کہ 500 آیت تک منسوخ ہے اس کا حکم ان آیتوں کی، بعض نے 5 آیتوں کے حکم کے بارے میں کہا کہ وہ حکم منسوخ ہے، اس پر اب عمل نہیں ہے اور عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک معلوم یہ ہوا کہ بعض آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت جاری ہے لیکن اس پر جو حکم ہے اس حکم پر عمل ضروری نہیں ہے۔ تو کسی بھی جمہور علماء امت نے کسی بھی آیت کے مطلقاً منسوخ ہونے کا انکار نہیں کیا، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو اس کا حکم منسوخ ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت تنے تنہا اس کی ہی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ سارے کی ساری آسمان و زمین کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے، تنے تنہا اسی کی ہے، اسی کی ملکیت ہے، تو پھر کسی حکم کو نافذ کرنا، کسی حکم کو جاری کرنا اور کسی حکم کو منسوخ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے حالات رہتے ہیں اسی حالات سے اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، جب حالات بدلتے ہیں تو اپنے حکم میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں، یہ تو ایک بہترین چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہترین حکیم ہے، جاذب نظر والا حکیم ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، کوئی علاج کرنے کے لیے اب ان کے پاس گیا، اب مریض کی پوزیشن ڈاکٹر نے دیکھی کہ یہ حالت ہے، اب آج اس کی جیسی حالت ہے اسی حالت سے اسی حالات کو دیکھ کر اس کو دوائی دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ دیکھو آج اس کی حالت یہ ہے، اس لیے آج کے لیے یہ دوا اس کے لیے بہترین ہے، اور آگے چل کے ڈاکٹر کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ان کی حالت بدلے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدلے، تو اسی حساب سے جو ہے دوائی تجویز کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے کی ساری دوائیاں آج ہی دے دے اور کہہ دے کہ دیکھو آج تیری حالت یہ ہوگی، کل یہ ہوگی، کل یہ ہوگی، کل یہ ہوگی، کل یہ ہوگی، ایسا نہیں کرتا، بلکہ آج اس کی جو پوزیشن ہے اسی حساب سے وہ دوائی دیتا ہے۔ اور اگر ابھی سے ہی پوری بات بتا دے اس مریض کو تو پھر تو آج ہی اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت بھی بہترین حکیم ہے، بہترین اپنے حکموں میں حکمت رکھتے ہیں، تو اسی حساب سے اللہ رب العزت کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اسی کو کہا کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کی سلطنت کے تنے تنہا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے حکم نافذ کرے، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی رکھوالا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے انسانوں جو تمہیں اعتراض کرتے ہو اس قسم سے، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی رکھوالا، ولی اور ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر صحیح یقین نصیب فرمائے، اور جو احکامات اللہ رب العزت دیے ہیں اس پر صحیح یقین نے کامل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔